خبر انا و اخواتها وهي ان وكأن ولكن وليت ولعل. کیا پانی لگ رہا ہے تمہیں مناتے ہو پانی؟ آج سے شروع کیا ہے، چلو اچھی بات ہے۔ پانچویں قسم مرفوعات کی انا اور اس کے اخوات کی خبر ہے۔ انا، انا، کانا، لکنہ، لیت، لعل، ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ ان حروف کی جو خبر ہوتی ہے یہ بھی مرفوع ہوتی ہے اور ان کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ مشبہ بالفعل کا مطلب کیا ہوا؟ فعل سے مشابہت رکھنے والے۔ تو ان حروف کی فعل سے مشابہت کیسے ہوئی؟ بتا رہے کہ مشابہت دو طریقے سے ہے، ایک تو تعداد حروف میں اور ایک معنی میں۔ فعل عام طور پر ثلاثی رباعی ہوتا ہے، تین حرف سے کم کوئی فعل نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو افعال مذکور ہوتے ہیں یا تو ثلاثی ہوتے ہیں یا رباعی، کچھ خماسی ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو یہ حروف جو ہیں ان میں اگر غور کرو تو یہ حروف تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کے برابر اور اس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ کچھ اس میں 3 حرفی ہیں اور کچھ 4 حرفی ہیں، جیسے انا اور انا یہ 3 حرفی ہیں، الف ہے، نون مشدد ہے، حمزہ کے ساتھ نون مشدد 3 حرف ہو گئے۔ انا، انا اور لاکنہ یہ 4 حرفی ہے، لیتا یہ بھی 3 حرفی ہیں، لعل یہ بھی 4 حرفی ہیں۔ تو تعداد حروف کے اعتبار سے بھی مشابہت ہوئی فعل سے۔ آواز جاری میری؟ پیچھے لوگ سن پا رہے ہیں؟ تو تعداد حروف میں مشابہت اس طور پر ہوئی کہ انا، انا اور لیتا یہ 3 حرفی ہیں اور لاکنہ، لعل اور کأنہ یہ 4 حرفی ہیں۔ تو ایک تو تعداد کے اعتبار سے فعل سے مشابہت ہو گئی، دوسرے معنی کے اعتبار سے فعل سے مشابہت ہے۔ انا اور انا یہ برائے تحقیق آتے ہیں۔ جب انا اور انا داخل ہوتا ہے کہیں پر کیا ترجمہ کرتے ہو؟ بے شک کا ترجمہ کرتے ہو نا؟ بے شک کا مطلب کیا ہے؟ برائے تحقیق کسی چیز کو محقق اور مدلل بنا کر یا کسی چیز کو زور دے کر بیان کیا جائے۔ تو گویا کہ انا اور انا حققتو کے معنی میں ہے اور حققتو فعل ہے، تو جو فعل کا معنی ہے وہی انا اور انا کا معنی ہوا۔ تو فعل میں معنی کے اعتبار سے فعل سے مشابہت ہوئی کہ نہیں ہوئی انا انا کی؟ ٹھیک ہے۔ لاکنہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کہتے ہیں ما قبل میں مذکور باتوں میں کسی بات کو از سر نو ذکر کیا جائے یا کوئی بات چھوٹ جائے تو اس کو بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ استدرکہ ادرکہ سے بنا ہے، ادرکہ کے معنی ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا، لے لینا۔ استدرکتو تو لاکنہ، جیسے جاء القوم لاکنہ زید لم یأتی، قوم آئی لیکن زید نہ آیا۔ تو ایک جو پہلے والا جو جملہ ذکر کیا گیا تھا اس میں اس بات کا احتمال تھا کہ قوم آئی تو ساتھ میں زید بھی آیا ہوگا، لیکن یہاں پر ایک نئی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قوم تو آئی ہے لیکن زید اس میں شامل نہیں ہے۔ تو استدراک اس کو کہتے ہیں
تو گویا کہ لاکنہ استدرکتو کے معنی میں ہے اور استدرکتو فعل ہے، تو اس طریقے سے لاکنہ جو حروف مشبہ میں سے ہے اس کی مشابہت فعل سے ہو گئی معنی کے اعتبار سے۔ ایسے ہی لیتا، لیتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاش کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ آرزو ظاہر کرنے کے لیے۔ لیت الشباب یعود یومن، کاش جوانی لوٹ آتی۔ فأخبره بما فعل المشیب، میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا ستم کھائے ہیں مجھ پر۔ تو لیتا یہ کس اعتبار سے؟ تمنیتو کے معنی میں ہے، تمنیتو فعل ہے نا، تو لیتا کے اندر تمنیتو کا معنی ہے، تو گویا کہ لیتا جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اس کے اندر فعل کا معنی پا لیا گیا، تو فعل سے اس کی مشابہت معنی کے اعتبار سے ہو گئی۔ اور اس کے بعد ایک ہے لعل، لعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاید کی، ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز کی ایک امید ہوتی ہے، تو لعل الاستاذ حاضر، شاید کی استاد حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاید کی اس میں ایک رجا، ایک امید ہوتی ہے، تو لعل یہ ترجیتو کے معنی میں ہے، میں نے امید کی۔ ترجیتو کا معنی کیا ہوا؟ جب ہم نے جملہ کہا کہ لیت الاستاذ حاضر، شاید کہ استاد حاضر ہیں، تو ہمیں اس چیز کی امید ہی تو ہے، ہمیں یقین تو ہے نہیں۔ ایسا جملہ کب بولتے ہیں؟ جب کسی چیز کی امید ہو، یقین نہ ہو، یا کسی چیز کی امید کی جائے مستقبل میں، شاید کہ مریض ٹھیک ہو جائے، امید ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ اگر متکلم یہ جملہ بولتا ہے امید ہے، تو اس امید ہے سے مراد کیا ہوگی؟ میں امید کرتا ہوں، ہے نا؟ اس امید کی نسبت متکلم کی طرف ہے نا۔ اگر کوئی بھی شخص تم کہو میں امید، مجھے امید ہے، یا صرف کہو کہ امید ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، تو یہ امید ہے میں امید کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ یہ امید کرنے والا کون ہے؟ متکلم ہے۔ تو امید ہے کا اصل معنی یہ ہے، یا اس کی اصل عبارت یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں۔ ترجی تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے، رجا سے ہے، تو گویا کہ یہ لعل جو ہے یہ ترجیتوں کے معنی میں ہو گیا۔ تو ان حروف کی فعل سے مشابہت دو طریقے سے ہوئی، ایک تو تعداد حروف میں اور دوسرا معنی میں۔ انا انا حققتو کے معنی میں ہے، لاکنہ استدرکتو کے معنی میں ہے، لیتا تمنیتو کے معنی میں ہے، اور لعل ترجیتو کے معنی میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو، تو جو انا اور اس کے اخوات یا اس کے مثل جو دوسرے کلمات ہیں، دوسرے حروف ہیں، ان کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور وہ کون حروف ہیں؟ انا کا انا، لاکنہ، لیت، لعل، فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم ان وترفع الخبر ويسمى خبر ان۔ مبتدا اور خبر پر حروف داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور اس مبتدا کو اب مبتدا نہیں کہا جائے گا بلکہ انا کا اسم کہا جائے گا۔ پہلے زید القائم تھا، زید رفع کس وجہ سے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ قائم مرفوع ہے کس وجہ سے؟ خبر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے انا انا داخل کر دیا اس پر، اب یہ جو مبتدا ہے، جو پہلے مبتدا تھا، اب اس کو انا کا اسم کہا جائے گا، انا کا معمول ہو گیا نا وہ۔
جب انا کا معمول ہو گیا تو اس کی نسبت اب انا کی طرف کریں گے، انا کا اسم بنا دیں گے اسے. اب اس کا رفع جو ہے انا کی وجہ سے ہے، اس کا نہیں، اس کا نصب انا کی وجہ سے ہوا ہے، معمول ہے. اور جو رفع ہے خبر کا، کیونکہ جو مبتدا کی خبر تھی اب وہ مبتدا کی خبر نہ رہی، بلکہ انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہو گئی. انا نے عمل کیا اس میں. اب رفع جو آ رہا ہے قائمون پر، یہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ خبر ہونے کی، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انا کی خبر کے ہونے کی وجہ سے اس کا رفع ہے. فخبر انا هو المسند بعد دخولها، تو انا کی جو خبر ہوگی وہ انا کے داخل ہونے کے بعد اس کی مسند ہوگی. ٹھیک ہے. انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. تو قیام کی اسناد زید کی طرف کی گئی نا، تو زید قائم ہونا، قائم اس میں مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، اور یہ اسناد، یہ مسند ہونا اس کا انا کے داخل ہونے کے بعد انا کی وجہ سے ہے. جیسے انا زیدن قائم، حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ قوله مفردا و جملتا و معرفتا و نکرتا کا حکم خبر المبتدا، اور اس کا مفرد جملہ ہونا یا معرفہ نکرہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے مبتدا کی خبر میں آپ نے پڑھ رکھا ہے. مبتدا کی خبر میں آپ نے پڑھا نا کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے. جملہ ہوتی ہے تو کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے، کبھی شرطیہ ہوتی ہے، کبھی ظرفیہ ہوتی ہے. ویسے ہی اس کی خبریں بھی مفرد بھی ہو سکتی ہیں اور جملہ بھی ہو سکتی ہیں. جملہ ہونے کی صورت میں تعدد، وہ جملہ ہونے کی صورت میں جملے کی جو قسمیں ہیں، یعنی جہاں کہیں بھی آپ مبتدا کی خبر کو جملے میں ذکر کریں گے تو اس کے مختلف نوعیتیں ہوں گی، کبھی وہ اسمیہ، کبھی فعلیہ، کبھی ظرفیہ، کبھی شرطیہ ہوگا. ویسے ہی یہاں پر بھی ہوگا. معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی، ٹھیک ہے، خبر کبھی معرفہ ہوگی اور کبھی نکرہ ہوگی. تو وہی سارا حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا ہے. لا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها، اس کے خبروں کی اس کے اسماء پر تقدیم جائز نہیں ہے. الا اذا كان ظرفا، مگر یہ کہ وہ خبر ظرف ہو. ٹھیک ہے. جیسے ان فی الدار زیدا لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں توسع ہونے کی وجہ سے، وسعت ہونے کی وجہ سے اس کی خبروں کو اس کے اسماء پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. جو اس کے اسماء ان قائم زیدن وغیرہ کہنا، یہ بتا رہے ہیں کہ درست نہیں ہے. ہاں اگر اس کی خبر جو ہے ظرف ہو تو خبر ظرف جب ہوتی ہے تو اس کے اندر توسع ہوتا ہے، اس لیے کہ ظرف کا ورود جملوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. عربی زبان میں ظروف بہت زیادہ واقع ہوتے ہیں، تو اسی زیادتی کی وجہ سے اس کو مقدم کرنا جائز ہو جاتا ہے. فصل اسم کان و اخواتها وهي صار و اصبح و امسى و اضحى و ظل و بات و راح و اعضى و عاد و غدا و ما زال و ما برح ما فتئ من فك ما دام اور لیسا. یہ 17 حروف ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ کہتے ہیں. ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. مرفوعات کی بحث چل رہی ہے. یہ 7ویں قسم ہو گئی نا جی. مرفوعات کی 7ویں قسم ہے، چھٹی ہے. پہلے تو فاعل، دوسری نائب فاعل، تیسری مبتدا اور خبر، اور چوتھی انا اور اس کے اخوات کی خبر، اور چھٹی ہے کانا اور اس کے اخوات کا اسم. فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر
یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فترفع المبتدا، اور وہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں. ویسمى اسم کانا، اور اس مبتدا کو کانا کا اسم کہا جاتا ہے. وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ویسمى خبر کانا، اور اس خبر کو جو پہلے مبتدا کی خبر تھی اب اسے کانا کی خبر کہا جاتا ہے، کانا کی خبر کا نام دیا جاتا ہے. فاسم کانا هو المسند الیہ، تو کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد. جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا تھا. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا. یہاں سے ایک نئی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں، یعنی افعال ناقصہ جتنے بھی آئیں گے ان تمام میں ان کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے. جیسے آپ کہیں کہ کان قائما زید، زید کھڑا تھا. وعلی نفس الافعال ایضا فی التسعۃ الاول، اور نفس افعال پر بھی ان کو مقدم کرنا جائز ہے پہلے کی 9 قسموں میں. پہلے 9 قسمیں ہیں، تھوڑا جوڑو تو اسے. کانا، سارا، جنہوں اس کو ما جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے رک جانا، ما زالہ سے پہلے. ہے 10 ہوئے، 11 ہوں گے نا. 11 یہ ہو گئے اور 5 جو ہے ماں والے ہو گئے. 11 5 کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے. ایک لیسا ہے. 11 یہاں پر جو ہے اتساعۃ الاول جو ہے نا، اتساع کی جگہ 11 ہونا چاہیے تھا، تب نہ پتہ چلے گا. اس لیے کہ دیکھو اب آگے بڑھو. اتساعۃ الاول 9 صورتیں ایسی ہیں، 9 قسمیں. شروع کے 9 میں ایسا ہے کہ آپ ان کے افعال پر بھی اسے مقدم کر سکتے ہیں. ولا یجوز ذالک فی ما فی اولہ ما، اس میں جائز نہیں ہے جس کے شروع میں ما ہو. فلا یقال قائما ما زال زید، یہ نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید. وفی لیسا خلاف، اور لیسا میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی الکلام فی حاضر الافعال یجیء فی القسم الثانی، اور ان افعال کے تعلق سے بقیہ باتیں آپ کو قسم ثانی میں ملیں گی. اب دیکھو اگر 9 اس کو مانا جائے تو کل کتنی نکلیں گی؟ دو چیزیں چھوٹ جائیں گی نا. تو یہاں پر اتساعۃ الاول جو ہے یہ اصل میں ہے فی الحادی العشر الاول، یعنی پہلے جو 11 صورتیں ہیں ان تمام میں پہلے کے، یعنی ما سے پہلے جتنے بھی افعال آئے ہیں جن کے شروع میں ما ہے اس پر جو ہے ان کے خبروں کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ما جو ہوتا ہے نا، چاہے مصدریہ ہو چاہے نفی والا ہو، یہ ہمیشہ صدارت کلام چاہتا ہے. پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. ما جو ہے صدارت کلام، کلام کے شروع میں آتا ہے. اگر آپ نے خبر کو مقدم کر دیا اس پر تو اس کی صدارت کلام باقی نہیں رہے گی. تو اسی وجہ سے جو ہے ما جن افعال کے شروع میں ہے ان سے پہلے خبر کو لانا جائز نہیں ہے. ان کے علاوہ جو ہیں اس کو جائز ہے. ٹھیک ہے. لیسا میں اختلاف ہے، چونکہ لیسا بھی نفی کے معنی میں ہے جیسے ما وغیرہ جو ہے. تو بعض لوگوں نے لیسا کو یہ ما والے جو افعال ہیں ان سے ملحق مانا ہے، اور اس الحاق کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی اس کی خبر کا تقدم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بعض نحوی کہتے ہیں کہ لیسا کے اوپر ان کی خبروں کو مقدم کرنا جائز ہے، اور اس لیے کہ یہاں لیسا جو ہے، لیسا کا جو عمل ہو رہا ہے وہ اس کی فعلیت کی بنیاد پر ہے.
اس کے فعل ہونے کی بنیاد پر ہے، اس کی نفی کی بنیاد پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیسا میں دونوں چیزیں ہیں نا، لیسا نفی کا معنی بھی دیتا ہے اور لیسا افعال ناقصہ میں سے بھی ہے، فعلیت کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. اور جو عمل ہوتا ہے وہ فعلیت کی بنیاد پر، یہ جتنے بھی ہیں یہ مبتدا خبر میں جو عمل کرتے ہیں یہ فعل ناقص ہونے کی حیثیت سے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو عمل ہے مبتدا کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا کس بنیاد پر ہے؟ یہ فعل ناقص ہیں، اس لیے جو ہے یہ عمل کرتے ہیں. تو ان کا جو عمل کرنا ہے یہ فعلیت کی بنیاد پر ہے، تو فعلیت اس کی جو ہے قوی ہوئی، اور اس کا منفی ہونا، اس کے اندر نفی کا معنی پایا جانا وہ اتنا قوی نہیں ہے. لہذا اس میں تقدیم و تاخیر جو ہوگی وہ فعلیت کی بنیاد پر کی جائے گی. اب فعلیت کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے، اپنے ما بعد میں مبتدا و خبر کو رفع نصب دیتا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ ما قبل کی جو اس میں بیان کی گئی تھی، بظاہر اس میں لفظ ما نہیں ہے. ہم نے لفظ ما کے باب میں جو بیان کیا تھا کہ ما جن افعال کے شروع میں ہے اس پر ان کی خبروں کا مقدم کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ ما صدارت کلام چاہتا ہے، صدارت کلام فوت ہو جائے گی. لیسا میں صدارت کلام تو ہے نہیں، ما تو ہے نہیں جو صدارت کلام چاہے. ٹھیک ہے. صرف نفی کا آپ اعتبار کر کے آپ یہ کہیں کہ اس پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یہ بہت زیادہ قابل قبول بات نہیں ہے. لہذا دیگر افعال کے ساتھ اس کو ملحق کیا ہے، اور یہی بصریوں کا مذہب ہے، یہی صاحب کتاب کا پسندیدہ بھی ہے. تو لیسا میں اختلاف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی خبر کو مقدم کرنا لیسا پر جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. فصل اسم ما ولا مشبہتین بلیس، ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہت کیا ہوا. بند کر دوں جی، تھوڑا سا تھا اور مرفوعات کی بحث ختم ہو رہی تھی، چاہو تو بند کر دوں.